بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا بندہ جس کی نماز کا اہتمام ہارون کا بیٹا امین کرتا ہے، اہل بیت کی صف اول کا بندہ، جس کے لیے آپ کے امام موسیٰ کاظم دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے علی ابن یقطین پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے، جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ جب حج پہ مولا جاتے تھے، ایک ہوتا ہے نا مومن کہتے ہیں مولانا میں سفر کر رہا تھا، مجھے امام حسین 24 گھنٹہ میرے خیالوں میں تھے، یا امام زمانہ کی میں یادوں میں تھا۔ یہ وہ تھے کہ جب مولا حج پہ جاتے ہیں، اس سال علی ابن یقطین حج پہ نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم جب پلٹتے فرماتے ہیں جتنی دیر میں حج کر رہا تھا علی ابن یقطین کی یادوں میں تھا۔ یعنی ایسے صحابی جن کو کون یاد کر رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ ایسے اصحاب کہاں نوکری کر رہا ہے؟ سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے، سسٹم کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ ایک ایسا زمانہ جس میں مولا کے اصحاب کو پکڑا جاتا تو انہیں پھانسی دی جاتی یا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، لیکن کس زیرکانہ طریقے سے یعنی ظلم کے سسٹم کے اندر، لیکن خدمت کس کی کر رہے تھے؟ امام موسیٰ کاظم کی خدمت کر رہے تھے۔ اور سختی کتنی، ایک بندہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جنت واجب ہے، ایک بندہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کی یادوں میں گم ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک حج پہ، کیونکہ میں نے کل کہا کہ اس نیٹ ورک کے افراد کہاں پہ ملتے تھے؟ ایام حج میں، کیونکہ حج سے کوئی حاکم کسی کو روک نہیں سکتا تھا۔ اور ایام حج میں آسانی یہ تھی، حج میں جاتے تھے، ایک چھوٹا سا رومال چہرے پہ رکھا، حاجیوں میں گم ہو جاتے تھے، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کون ان کا پیچھا کرتا؟ ان کو پتا ہوتا تھا معصوم سے کہاں ملنا ہے، وہاں جا کے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، رد و بدل ہوتا تھا، پھر وہاں سے کیا ہو جاتے تھے؟ جدا ہو جاتے تھے۔ پورے سال کی رپورٹ معصوم کو کہاں دیتے تھے؟ ایام حج میں دیتے تھے۔ علی ابن یقطین کہتے ہیں میں حج پہ گیا، میں نے خواہش ظاہر کی امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کروں۔ اب یہ ہائی رینک کا بندہ، سمجھو بادشاہ ہے، اس کا وزیر ہے، اس کے پاس سپاہی ہیں، اس کے ساتھ پروٹوکول ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ ہے، کہ خواہش ظاہر کی کس سے ملوں؟ امام سے ملوں۔ علی ابن یقطین کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی امام کے چاہنے والے تھے ان کی کیا کرتا تھا؟ مدد کرتا تھا۔ کوئی زندان میں مدد کی، کسی سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اس کی کوئی ڈیوٹیز ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، یعنی ہر بندہ آتا تھا، کس کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں تھا۔ کہتے ان میں سے ایک زید نامی شخص تھا، وہ آیا اور اس نے بزی تھا، اس نے اس کا کام نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ علی ابن یقطین کہتا ہے حج کے درمیان جب امام آئے، میں نے خواہش کی کہ امام سے کیا کروں؟ ملاقات کروں، لیکن مولا مجھ سے ملے نہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، امام نے جواب دے دیا ہم نہیں ملیں گے۔ کہتا میں پریشان ہو گیا کہ مجھ سے مولا کیوں نہیں مل رہے۔ کہتا اسی دوران حج میں عرفات میں میرا سامنا ہو گیا امام موسیٰ کاظم سے، دوڑا دوڑا گیا، ہاتھوں کو چوما، مولا کوئی تقصیر، کوئی گناہ، کوئی خطا کی ہے کہ آپ مجھ سے نہیں مل رہے؟ کہ علی ابن یقطین ہم تم سے ناراض ہیں۔ کہ مولا کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا فلاں مومن تیرے در پہ آیا تھا، تو نے اس کا کام نہیں کیا۔ مطلب نظام ظلم میں کام کرنے کی پرمیشن اسی لیے ہے تاکہ تو کیا کرے؟ مومن کی مدد کرے۔ کہ مولا کس طرح راضی ہوں گے؟ کہ جب تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہوتا ہم تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کہ مولا اب یہاں پہ مکہ، وہ بندہ عراق میں کیسے اس کو راضی جا کے کروں؟ تو امام نے کہا کہ جنت البقیع جاؤ، رات کے اندھیرے میں وہاں پہ ایک اونٹ ہوگا، اس اونٹ پہ بیٹھ جانا، وہ تجھے اس تک پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں علی ابن یقطین شام ہوئی، اطاعت دیکھیے، جنت البقیع کی طرف گیا، بڑا قبرستان، اس نے دیکھا ایک اونٹ پڑا ہے، اونٹ پہ سوار ہوا۔ علی ابن یقطین کہتا ہے اونٹ 4 قدم ہی چلا تھا کہ اس شہر میں پہنچ گیا جہاں پہ اس مومن کا گھر تھا۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی رات کے اندھیرے میں، اس نے کہا کون؟ میں نے کہا علی ابن یقطین۔ اس نے کہا مذاق نہ کر۔ کہا علی ابن یقطین اور میرا گھر؟ کہ جلدی دروازہ کھول، مجھے ایک پریشانی ہے، میں علی ابن یقطین ہوں۔ کہتا اس نے جیسے دروازہ کھولا کہ دیکھا علی ابن یقطین، وزیر بادشاہ کا۔ کہا آپ میرے در پہ؟ کہ تو مجھ سے ناراض ہے، موسیٰ کاظم تیری وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، کہ مجھے معاف کر دے، میں نے مولا کے پاس جانا ہے۔ کہ علی ابن یقطین میں نے معاف کیا، جا، اتنا سفر کر کے معاف کر۔ ایسے نہیں،
ملتا ہے علی ابن یقطین نے زمین پہ اپنا سر رکھا، کہا اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ، ہاں میں نے تجھے ناراض کیا ہے؟ امام کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے تیری وجہ سے۔ کہتے ہیں اس نے 3 بار منع کیا، علی ابن یقطین میں نہیں کر سکتا یہ کام، کہا میں درخواست کر رہا ہوں اپنا پاؤں رکھ تاکہ تیرے پاؤں کی مٹی جب میرے چہرے پر آئے یہ چہرہ لے کے موسیٰ کاظم کے پاس جاؤں۔ کہتا ہے جب اس نے اصرار کیا تو اس نے ہلکا سا پاؤں علی ابن یقطین کے چہرے پہ رکھا، پھر اونٹ پہ چڑھا، 2 قدم اونٹ چلا، جنت البقیع پہنچا، پھر امام موسیٰ کاظم نے کہا اب آ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ سختی بھی اپنی جگہ پہ، افراد کی تربیت اپنی جگہ پہ۔ کہتے ہیں کئی مرتبہ علی ابن یقطین امام کو خط لکھا کہ مولا قد ضاق صدری۔ دیکھو ایک بندہ جسے عہدہ ملتا ہے نا مزہ آتا ہے، آپ کو بولا جائے آپ کو وزیر اعظم کا مشیر بنایا جا رہا ہے، ہاں اب ظاہر ایک بندہ مشیر بنتا ہے تو بڑی گاڑی بھی ملتی ہے، پروٹوکول بھی ملتا ہے، بہترین لباس بھی پہننا پڑتا ہے، روم سے لوگ آتے تھے، مختلف جگہوں سے آتے تھے، عالی شان لباس پہن کے پیش کا مولا میں نہ ان کی سوچ کا ہوں، نہ میں ان سسٹم کا ہوں، نہ میں ان کی محفل کا ہوں، لیکن کیا کروں مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے بڑے سفروں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، عالی شان لباس پہننا پڑتا ہے، بہترین سواریوں میں جانا پڑتا ہے، مولا ان کی باتیں سننے میں مجھے مزہ نہیں آتا، قد ضاق صدری مولا میری سانس گھٹنے کو آ گئی ہے، مجھے اجازت دیں، اذن دیں مولا کہ میں اس محفل سے نکل جاؤں، مجھے نہیں پسند۔ امام نے صرف چھوٹی سی عبارت میں لکھا کہ ہم تجھے اجازت نہیں دیتے، اتق اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ کہ تمہارا کام ہے کہ اسی سسٹم کے اندر باقی رہو۔ کام کیا تھا علی ابن یقطین کا؟ کہتے ہیں ایک جو شیعہ مومنین تھے جن سے ٹیکس آپ بولتے ہیں مالیات، پیسے جو لیے جاتے تھے زبردستی، علی ابن یقطین وہ سارے پیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا کرواتا تھا؟ واپس کرواتا تھا۔ صرف ان کو نہیں، امام موسیٰ کاظم کو کبھی 7 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، کبھی 4 لاکھ درہم کی کثیر التعداد پیسے امام کی طرف بھیجتا تھا۔ کوئی زندان میں گیا اسے چھڑواتا تھا، کوئی سسٹم میں پھنسا، اور کس زیرکانہ طریقے سے علی ابن یقطین نے کام کیا کہ ہارون کو پتہ تک نہ چلا، امین کو پتہ تک نہ چلا، کہ امام نے اسے خط لکھا کہ علی ابن یقطین اگر تم ایک کام کرو ہم تمہارے لیے 3 کاموں کی ضمانت کرتے ہیں۔ کہ مولا کیا کروں؟ فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی اکرام کرو، عزت کرو، جو علی کا چاہنے والا ہے اس کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ کہ جب وہ مشکل میں پڑے اس کی مشکل کو کیا کرو؟ دور کرو۔ کہ ہم 3 چیزوں کی ضمانت کرتے ہیں، علی ابن یقطین کبھی بھی تمہارے بدن پہ تلوار کی خراش بھی نہیں آئے گی، ہم ضمانت کرتے ہیں علی ابن یقطین خراش تک تو کبھی بھی تمہارے سر پہ زندان کی چھت نہیں آئے گی۔ تیسری ضمانت، علی ابن یقطین کبھی بھی فقر تمہارے گھر کو اور تمہارے بچوں کو چھوئے گا نہیں۔ یہ مولا کا واحد صحابی ہے جو کبھی زندان نہیں گیا، جسے کبھی زخم نہیں لگے۔ میں کہتا ہوں جب دنیا سے گیا تو نماز کا اہتمام امین نے اس کا کیا، یعنی حکومتی اعزاز میں علی ابن یقطین کو دنیا کی طرف اور آخرت کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ امام نے کہا 3 کام کر، بڑے زیرکانہ انداز سے معصوم کے لیے کام کیا۔ اور کس طرح معصوم اس کو بچاتے تھے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہارون نے روم سے قافلہ آیا، بہترین جامہ کہتے ہیں لباس کو، خوبصورت ترین مہنگا ترین لباس علی ابن یقطین کو دیا۔ علی ابن یقطین نے یہ لباس ساتھ میں 1 لاکھ درہم اور کچھ تحفے، اب عاشق تھا نا امام موسیٰ کاظم کا، اسے جو ملتا تھا یہ کس کی طرف بھیجتا تھا؟ امام موسیٰ کاظم کو دیتا تھا۔ یعنی جو اسے پسند ہے وہ کسے دیتا تھا؟ امام، کہ مجھے جو پسند ہے میں کسے پہناؤں؟ اپنے امام کو پہناؤں۔ کسی کے ہاتھوں کے ذریعے اس نے امام کی طرف وہ جامہ جو خوبصورت جامہ ہے امام موسیٰ کاظم کو روانہ کیا۔ کہتے ہیں امام کے پاس جب یہ جامہ، امام نے سارے تحفے لیے لیکن یہ جو جامہ تھا، جو خوبصورت لباس تھا، امام نے اسے واپس پلٹا کے اور خط لکھا، فرمایا ہم ہر چیز قبول کر رہے ہیں لیکن یہ جو تجھے ہارون نے دیا ہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ میں لکھا علی ابن یقطین اس چیز کی بڑی حفاظت کرنا کہ یہ جامہ تجھ سے دور نہ ہو پائے، اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھنا۔ کبھی سوال نہیں کیا مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معصوم نے جو کہا وہ علی ابن یقطین نے کیا۔ اب اس کا جو غلام تھا علی ابن یقطین اسے نکال دیا،
کیونکہ غلام تھوڑی جاسوسی کرنے لگا، کہاں آتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے. اس نے جا کے ہارون کو کیا کی؟ شکایت کی کہ ہارون صاحب جس پہ آپ کا اتنا بھروسہ ہے، علی بن یقطین، یہ تو شیعہ موسیٰ کاظم ہے. ہارون نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا نزدیک ترین بندہ شیعہ ان کا ہو ہی نہیں سکتا. کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو آپ نے اسے جامہ دیا تھا، خوبصورت لباس دیا تھا، اس نے تحفے وحفے ملا کے وہ بھیج دیا ہے کس کی طرف؟ اپنے امام کی طرف. امام نے خط میں کیا لکھا؟ اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھنا. بچا بھی رہے ہیں، سسٹم میں کام بھی کرا رہے ہیں. علی بن یقطین کہتے ہیں کہ میں کمرے میں تھا، اچانک سے ہارون میرے سر پہ آ ٹپکا. پہلے خبر دیتا تھا، پیغام بھیجتا تھا، اچانک آیا کہ علی بن یقطین، میں نے جو تجھے جامہ دیا تھا کہاں ہے وہ؟ میں نے جو تجھے وہ خوبصورت مہنگی ترین قمیض دی تھی، میں نے دیکھا نہیں تو پہنے. عجیب ہے روایت. علی یقطین کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں قبلہ، آپ کی طرف سے تحفہ ملا، اتنا خوبصورت تھا، میں نے کہا اس کو پہنوں گا نہیں. ہاں، میں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے، ڈیلی اسے دیکھتا ہوں، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہے. تبرکن اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ڈیلی اس کپڑے کی زیارت کرتا ہوں کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ بادشاہ یہ سلامت نے دیا ہے. کہ دکھا تو صحیح. کہ فوراً گئے وہ جامہ نکال کے دکھایا. کہ علی بن یقطین 1,00,000 درہم اسے دیے کہ یہ میں تجھے انعام میں دیتا ہوں. وہ بدبخت تھا جو مجھے تیرے خلاف کر رہا تھا، آج کے بعد میں تجھ پہ کبھی شک نہیں کروں گا. کس طرح سے معصوم نے، دو روایتیں ملتی ہیں نا. پھر کسی نے شکایت کی، ہارون صاحب آپ کا اتنا بھروسہ ہے. یہ رافضی علی بن یقطین، رافضی قد رفض، جو امیر المومنین کو دوسروں سے کیا مانتے تھے؟ افضل مانتے تھے. کہ مجھے نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ وضو کرتا ہے موسیٰ کاظم والا کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ اس کی نماز تو دیکھیں. بادشاہ کو پھر یقین نہیں آیا. پھر اس سے پہلے ایک علی بن یقطین کے نیچے ایک اور بندہ تھا، کہتا ہے کالے رنگ کا کرتا آیا، وہ بہت خوبصورت تھا، میں نے امام کو بھیجا. امام نے وہ کرتا لیا اور واپسی پہ شکریہ بھی کیا اور ایک خط مجھے بھیجا اور کہا کہ یہ خط کسے دینا؟ علی بن یقطین کو دینا. کہتے اچانک وہ بندہ امام موسیٰ کاظم کا خط. علی بن یقطین کہتے میں نے خط کھولا، امام نے لکھا کہ اب وضو ایسے کرو جیسے ہارون کرتا ہے.